بعون الله منهاجنا. میرے محترم بھائی اور دوستو، ایک یونیورسٹی میں بیان کیا لاہور میں، تو بیان کے بعد ہم بیٹھے تھے ان کے چانسلر کے کمرے میں، تو ایک کہا جی ایک لڑکی آپ سے ملنا چاہتی. میں نے کہا میں ابھی مصروف ہوں، بعد میں مل لوں. کہا جی وہ بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ بنا. تو میں اٹھ کے چلا گیا، ساتھ ایک اور کمرہ تھا، وہاں بیٹھ گئے. اس نے مجھے ایک پرچہ دے دیا. پرچہ تو خیر میں نے بعد میں پڑھا. مجھ سے کہنے لگی کہ مولانا آپ عورتوں کے حقوق بہت بیان کرتے ہیں، لیکن آپ نے کبھی متعلقہ عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا کہ اس پہ کیا ظلم ہوتا ہے اور اس پہ کیا بیت جاتی. میں نے کہا تم طلاق یافتہ ہو؟ کہا جی میں بالکل جوان 22-23 سال کی عمر. کہا جی میں طلاق یافتہ ہوں. کیوں طلاق ہوئی؟ کہا جی میری اور میرے خامند میں بہت محبت تھی، ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے. بس میرے سسر نے کہا مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انہوں کٹ دے کروں. کہ پورا سال میرا سسر میرے خامند اوے مینو چنگی نہیں ہو لگ دی انہوں طلاق دے، اوے انہوں فارغ کرو مینو چنگی نہیں ہو لگ دی. کہ تنگ آ کے میرے خامند نے روتے روتے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر آ کے چھوڑ دیا کہ میں بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا. یہ ظلم و ستم تقریباً ہر گھر میں. آنے والی بچیوں کی زندگی آگ بن جاتی. سسرال کا معاشرہ عیب ہی دیکھتا ہے، خوبیاں نہیں دیکھتا. ماں باپ اپنی بچیوں کے عیب چھپاتے ہیں، سسرال والے بچیوں کے عیب ابھارتے ہیں. انہیں اپنی بہو میں 100 خوبیاں نظر نہیں آتی، ایک عیب نظر آتا ہے. یہ میرے معاشرے کا درد ہے، میں دکھ سے یہ بیان کر رہا ہوں. میرے نبی کی شریعت کیا کہتی ہے کہ اگر لڑکی مطالبہ کرے اور خامند کو وسعت ہو، وہ کہ میں نے الگ گھر میں رہنا ہے، تو لڑکے کے ذمہ ہے بیوی کو الگ گھر لے کر دے. اگر الگ گھر لے کے دینے کی وسعت نہیں ہے تو پھر یہ واجب ہے ایک کمرہ الگ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک کچن اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو، ایک ٹوائلٹ اس کا ہو جس کی چابی اس کے ہاتھ میں ہو. اس کا کچن الگ کرے، اس کا ٹوائلٹ الگ کرے، اس کا کمرہ الگ کرے. وہ کچن الگ نہیں کر کے دے سکتا تو کمرے کے باہر ایک چولہا رکھ کے دے دے کہ یہ تیرا کچن ہے. اس حد تک اللہ نے حق رکھا ہے. لیکن ہمارے آنے والی بچی نے اس خامند کے باپ کی بھی خدمت کرنی ہے، ماں کی بھی کرنی ہے، بہنوں کی بھی کرنی ہے، بھائیوں کو بھی کرنی ہے، کوئی اور ہے تو اس کی بھی کرنی ہے. اور کئی تھک ہار کے لیٹ جائے تو تانے الگ سننے. کہیں اس کا الٹ بھی ہے کہ آنے والی لڑکی وہ اس قدر آگ لگا دیتی ہے کہ اپنے خامند کو ماں باپ سے کاٹ دیتی، بہن بھائیوں سے کاٹ دیتی. یہ کیسز بھی ہیں، یہ نہیں کہ یہ نہیں، یہ بھی ہیں، یہ بہت تھوڑے ہیں، بہت تھوڑے ہیں. اس بچے نے مجھے رلا دیا اور کہا مولانا آپ کو پتہ ہمارا معاشرہ متعلقہ سے کون شادی کرتا ہے، بیوہ سے کون شادی کرتا. پھر مجھے یہ حدیث یاد آئی، میں نے اس کو بیانوں میں کہنا شروع کیا. پہلے واقعہ میں نہیں کہتا، اس بچی کے آنسوں نے مجھے بہت سبق دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا سب سے عظیم صدقہ بتاؤں، سب سے مہا صدقہ بتاؤں، سب سے بڑا صدقہ بتاؤں؟ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ کہا الابنۃ المردودہ، جس کی بچی کو طلاق ہو گئی اور وہ گھر واپس آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے. چونکہ وہ ماں باپ پر بھی بوجھ بن جاتی تو بھائی تو پہلے ہی آزاد ہوتے ہیں. جو اس بچی پہ خرچ کرتا ہے وہ سب سے بڑا صدقہ ہے. اور میرے نبی نے اپنے عمل سے یا متعلقہ سے شادیاں کی یا بیوہ سے شادیاں کی. ایک کنواری حضرت عائشہ سے شادی کی. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوہ ہیں، 2 نکاح پہلے ہو چکے ہیں، ہر ایک سے اولاد. صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد ہستی ہیں کنواری جن سے آپ نے شادی فرمائی، باقی سب یا بیوہ یا مطلق، یا بیوہ یا مطلق. یا ایک باندی بنی انہیں آزاد کیا اور ان سے نکاح کیا. جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ ہمارا معاشرہ ہندو معاشرہ ہے، وہ ہندو اندر اتری ہوئی ہے ثقافت کہ مطلقہ بچی رل جاتی، سسک سسک کے مر جاتی اور سارا ملبہ اس بچی پہ ڈالا جاتا، سارا دکھ درد اس بچی پہ ڈالا جاتا. چھڑو جو چھڑو ہوتا بیوہ ہے، چھڑو جو چھڑو ہوتا طلاقی ہوئی ہے، وہ تو طلاقی ہوئی ہے. میرے نبی کی بیٹیوں کو طلاق ہوئی.
رقیہ کو طلاق ہوئی، ام کلثوم کو طلاق ہوئی. طلاق ہونا کون سا عیب ہے؟ اور پھر آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں باری باری دونوں کو دیا. پہلے حضرت رقیہ کو دیا، پھر ام کلثوم کو دیا. جب ان کا بھی انتقال ہوا تو کہا اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی اور ویسے مرتی تو میں ایک ایک کر کے سب عثمان کے نکاح میں دیتا. 100 بیٹیاں بھی ہوتی تو عثمان کے نکاح میں دیتا. تو ماں باپ کے حقوق بہت بڑے ہیں، لیکن اولاد پر ہیں، بہو پر نہیں. اور کہیں لڑکی کے ماں باپ اس طرح زیادتی کرتے ہیں کہ اپنی بچی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، کہیں لڑکے کے ماں باپ ایسی زیادتی کرتے ہیں کہ اپنے بچے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. جان بین عقل مندی کا مظاہرہ نہیں کرتے، جذبات، لڑائیاں، جھگڑے، ناک. اس لیے تو کہا خامد اور بیوی کو الگ کر دو تاکہ وہ اپنی آزاد زندگی گزاریں. ان میں کبھی کوئی جھگڑا ہو تو صلح کروانے کے لیے تو آؤ. ہنستے بستوں کو لڑانے آ جاتے، خوش خرم کو لڑانے آ جاتے. بڑے بنو جیسے میرے نبی نے بڑا بن کے دکھایا. آواز فاطمہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا حضرت فاطمہ غمگین بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ کیا ہوا؟ کہ میری اور علی کی لڑائی ہو گئی. یہ اتنا پاک گھرانہ ہے کہ نبیوں کے بعد کسی کا درجہ ہے تو اس گھر کا درجہ ہے. اچھا علی کدھر ہے؟ کہا جی پتہ نہیں، باہر چلے گئے. تو آپ باہر تشریف لائے، سسر ہیں، سسر نبی رسول. آپ کہتے جاؤ علی کو بلاؤ. نہیں، خود ڈھونڈنے نکلے، خود ڈھونڈنے نکلے. میں بچی دا پیو میں کیوں جاواں؟ اسی بچے والے اسی کیوں جاویے؟ انہوں آکھو آپ پہ آون، انہوں آکھو آپ پہ آون. سارا خاندان برباد کر کے بیٹھے ہوتے. جھوٹی انا پر نسلیں برباد کر دیتے ہیں. آپ خود نکلے ڈھونڈنے، دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے. تو آپ ان کے پاس بیٹھے، ان کو بڑے پیار سے اٹھایا. قم یا ابا تراب، یہ ابو تراب کا آج لقب ملا. ابو تراب اٹھو. حضرت علی فرماتے تھے یہ لقب مجھے کل کائنات سے زیادہ محبوب ہے جو میرے نبی نے دیا. ان کو لے کر تشریف لائے، گھر میں گئے اور آپ یوں نیچے لیٹ گئے. ادھر حضرت علی کو لٹایا، ادھر حضرت فاطمہ کو لٹایا. حضرت علی کا ہاتھ یہاں رکھا ناف کے اوپر حضرت فاطمہ کا ہاتھ رکھا، پھر فاطمہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا بولو ہماری صلح ہو گئی. کچھ نہیں پوچھا. ہاں بھائی علی تو کیا کہتا ہے؟ ہاں فاطمہ تو کیا کہتی ہے؟ یہ جو ہوتے ہیں نا صلح کرانے والے، یہ اور لڑا کے اٹھاتے ہیں. ہاں بھائی تو کیا کہتا ہے؟ وہ شروع ہو گیا. تو کیا کہتی ہے؟ وہ شروع ہو گئی. پھر یہ بھی شروع ہو گیا، مزید لڑا کے آ جاتے. میرے نبی نے کیا کیا؟ نہ اس کی سنی نہ اس کی سنی. اسی جی پہلے گلاں کرنیاں مڑ سوچے سائیں بے اسی صلح کرنی کہ نہیں کرنی. وہ بیڑی بڑھیا تیری ہونی کوئی نہیں. وہ تو معاف کرنے ہے تو اب کر کے بیٹھ. میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، میں زمیندار کا بیٹا ہوں، میرا باپ یہ جھگڑے چکاتا رہا، میرے پاس تو وقت کوئی نہیں. ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے، ظلم و ستم ہے. صرف بازار کا ظلم نہیں ہے کہ بددیانتی ہے، کھوٹ ہے، خیانت ہے، سود ہے، جھوٹ ہے. صرف چوری ڈاکے اور قتل کا ظلم نہیں، یہ گھر گھر کا ظلم ہے. رشتے ناطے ٹوٹے پڑے ہیں. ہاں آپ نے نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. بولو ہماری صلح ہو گئی. ان کا جی ہماری صلح ہو گئی. آپ خوش اٹھے باہر نکلے. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. کہ میں علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا. تو بھائیو یہ مضمون لمبا ہو گیا ماں باپ والا، لیکن اس میں یہ پہلو بہت ضروری تھا کہ بچوں کو پتہ نہیں ماں باپ کے زور میں بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، اور کچھ بیوی کے زور میں ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں. کچھ بچے کے والدین حماقت میں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دیتے ہیں. کچھ بچی کے والدین حماقت میں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر دیتے ہیں، خوار کر دیتے ہیں. یہ چند دن پہلے مجھے فون ہے ایک بچے کا، جی ہمارے میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی تھی، ہماری صلح ہو گئی، میری ساس اپنی بیٹی کو لے کے چلی گئی. اب میری بیوی آنا چاہتی ہے لیکن میری ساس کہتے ہیں ہن کسی گل نال جاوے گی، میں نہیں جاوے گی. اب یہ بے وقوف ماں اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر کے بیٹھی ہوئی. جب میاں بیوی میں صلح ہوگی تو خوشی سے روانہ کرو. تیسرا کسے فرمایا؟ قاطع رحم. قاطع رحم جس کی شب قدر میں بھی بخشش نہیں ہوتی. یہ کون ہے؟ جو رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا ہے.
کبھی بھائی سے لڑتا ہے، کبھی ماں سے لڑتا ہے، کبھی باپ سے لڑتا ہے، کبھی بہنوں سے لڑتا ہے، کبھی چاچے سے لڑائی، کبھی مامے سے لڑائی، کبھی پیسے پہ لڑائی، کبھی زمین پہ لڑائی، کبھی کوٹھے پہ لڑائی، کبھی دکان پہ لڑائی، کبھی ناک پہ لڑائی، کبھی عزت پہ لڑائی، ادھر لڑا ادھر بائی کاٹ ادھر بائی کاٹ. اس کو میرے نبی کی شفاعت نہیں مل سکتی. صلح کرنے والے بنو، معاف کرنے والے بنو، درگزر کرنے والے بنو، زیادتی کرنے والے کو معاف کرو، دکھ دینے والے کو معاف کرو، اللہ سے صلہ لو، اللہ سے بدلہ لو. سارا معاشرہ ہمارا توڑ، کہیں رشتوں کا توڑ، کہیں سیاست کا توڑ، کہیں پیشے کا توڑ، کہیں قومیت کا توڑ، کہیں صوبائیت کا توڑ، کہیں زبان کا. ہم پختون، ہم سندھی، ہم بلوچ، ہم پنجابی، کہیں یہ توڑ ہے. کہیں سے ہم نون لیگ والے، ہم کاف لیگ والے، ہم پی ٹی آئی والے، ہم اے این پی والے، ہم یہ والے، ہم وہ والے. کہیں یہ توڑ ہے، کہیں مذہب کا توڑ ہے، ہم فلاں فرقے والے، ہم فلاں فرقے والے، صرف ہم جنتی باقی سب دوزخی، صرف ہم جنتی باقی سب دوزخی. مطلب آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے. صرف رشتے نہیں ٹوٹے پڑے، ہر تعلق ٹوٹا پڑا ہے. میرے بھائیو، حکومت کا انتظار نہ کرو، جنید بغدادی نہیں آئیں گے. جیسا میں ہوں ویسے میرے حاکم ہوں گے. میرا معاشرہ جھوٹ بولتا ہے، ہمارے حکمران جھوٹے آئیں گے. میرا معاشرہ بددیانت ہے، ہمارے حکمران بددیانت آئیں گے. ہم پہ جنید بغدادی نہیں آ سکتے. میرا معاشرہ رشوت خور ہے، حکمران بھی رشوت خور آئیں گے. میرا معاشرہ ظالم ہے، حکمران بھی ظالم آئیں گے. اعمالکم عمالکم، یہ حدیث نہیں، یہ محاورہ ہے. تمہارے عمل تمہارے حکمران ہیں. تم میں جھوٹ ہے، جھوٹا آئے گا. تم میں سچائی ہے، سچا آئے گا. تم میں دیانت ہے، دیانتدار آئے گا. تم میں خیانت ہے، خیانت والا آئے گا. تم میں صداقت ہے، صدق والا آئے گا. تم میں محبت ہے، محبت والا آئے گا. تم میں ظلم ہے، تم سے بڑا ظالم آئے گا. لہذا بھائی ہم حکومت کا انتظار نہ کریں، ہم خود شروع کریں. آج سے مثبت بنیں. جس سے لڑے ہو صلح کر لو. یہ لڑائی رشتے کی ہے، صلح کرو. یہ لڑائی سیاست کی ہے، صلح کرو. یہ لڑائی قوم کی ہے، صلح کرو. یہ لڑائی کسی حقوق کی ہے، حق معاف کر کے. حق معاف کرنے کی تو میں فضیلت سنوں. میرے نبی نے فرمایا، مدینے والوں میرے بعد تمہیں تمہارا حق نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تلوار اٹھائیں گے، اپنا حق لیں گے. تو آپ نے فرمایا میں تمہیں اس سے بڑی بات بتاؤں؟ کہا جی وہ کیا؟ کہا تم حق چھوڑ دینا اور قیامت کے دن میرے پاس آ جانا، میں سارے حق تمہیں اللہ سے لے کر دے دوں. یہ بات صرف مدینے والوں کے لیے نہیں ہے. قیامت تک میرے نبی کا جو امتی اپنے حق پہ صبر کر جائے گا اور چھوڑ دے گا اور لڑے گا نہیں، کہے گا اچھا میں اللہ کے نبی کے سپرد کرتا ہوں، تو قیامت کے دن اللہ کا نبی وکیل بن کر آئے گا. وہ تمہارا وکیل بنے گا، پھر میں دیکھوں گا تمہارے سامنے کون ٹکتا ہے. تو بھائی ہم حکومت کا انتظار نہ کریں، ہم آج سے مثبت بن جائیں. سب کے لیے مثبت سوچ. میرا طریقہ الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میری تجارت الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میری سیاست الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میرا عقیدہ الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میرا طریقہ نماز الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میری قوم الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میرا صوبہ الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. میری زبان الگ ہے، دوسرے کے لیے مثبت. پازیٹیو پازیٹیو پازیٹیو. سویڈن میں گیا تو میں نے وہاں ایک سویڈش سے سوال کیا کہ تم لوگوں کے اندر اتنا نظم و ضبط کیوں ہے؟ تمہارے ہاں تو آخرت بھی کوئی نہیں، اللہ بھی کوئی نہیں، پھر یہ اتنا نظم و ضبط کیوں؟ ہمارے لوگ تو آخرت کو بھی مانتے ہیں، جنت کو بھی مانتے ہیں، جہنم کو بھی مانتے ہیں، تو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھا کے ذبح کر کے پھینک جاتے ہیں. انہوں نے کہا جی اس میں حکومت کا کوئی کسی قسم کا بھی کردار نہیں. آج سے 90 سال پہلے 10 لاکھ آدمی سویڈن سے ہجرت کر گیا، بھوک کا ستایا ہوا. تو باقی لوگ بیٹھے اور انہوں نے سوچا اگر ایسے ہی ہجرت ہوتی رہی تو ہمارا ملک تو برباد ہو جائے گا، ہمیں کچھ کرنا چاہیے. کچھ 100-150 لوگوں نے مل کر ایک خاکہ تیار کیا اور اس پر اپنی جان کھپائی، اور 90 سال بعد آج اس کا رزلٹ اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے. حکومت ان کے طفیل بنی. ہم کہتے ہیں ہم تو رہیں بدماش، حکومت آ جائے جنید بغدادی، یہ کیسے ہوگا؟ مامون رشید سے کسی نے کہا تو کیسا خلیفہ، عمر کو دیکھ کیسا خلیفہ تھا. تو مامون کہنے لگا عمر کے جو عوام تھے نا ابو ہریرہ تھے، تو تم ایسا کرو پہلے ابو ہریرہ بنو پھر میں عمر بنوں گا. میں عمر بن جاؤں تم ابو ہریرہ نہ بنو تو تم تو مجھے پاگل سمجھ کے باہر نکال دو گے.
اور بھائیو چوتھی چیز آپ فرمائی بغض رکھنے والا، کینہ رکھنے والا، اس کی بخشش کوئی نہیں۔ تو آؤ بھائی اپنے دلوں کو بغض سے پاک کریں، اختلاف کرو بغض نہ رکھو، اختلاف رکھو بغض نہ رکھو۔ میرے نبی مسجد میں تھے، آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آنے لگا ہے، تو ایک صحابی آئے، ان کے ہاتھ میں جوتا الٹے ہاتھ میں اور داڑھی سے پانی وضو کا۔ اگلے دن آپ اسی وقت بیٹھے تھے، آپ نے کہا اس دروازے سے ایک جنتی آ رہا، ٹھیک اسی وقت وہی صحابی جوتا الٹے ہاتھ میں داڑھی سے وضو کا پانی، مدینے کے تھے۔ تیسرا دن گزرا، آپ نے کہا اس دروازے سے ابھی جنتی آئے گا، وہی آدمی دوبارہ جوتا ہاتھ میں داڑھی سے پانی وضو کا۔ ان میں ایک صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن عمر، یہ صحابہ میں سب سے عبادت گزار صحابی ہیں، جتنی کی میں نے سیرت پڑھی ہے، ممکن اس سے کوئی زیادہ ہو، جتنوں کو میں نے پڑھا ہے اس میں سب سے زیادہ، ساری زندگی رات کی تہجد اور دن کا روزہ، تو سارا گراف انہوں نے مکمل کر دیا، رات سونے کی انہوں نے جاگ دی، دن کھانے کا ان کا روزہ۔ تو ان کے دل میں خیال آیا یہ مجھ سے بھی زیادہ عبادت کرتا ہے، جو اس کو 3 دن جنت کی بشارت ملی، یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، گویا زبان حال سے کہہ رہے تھے یہ تو مجھے ملنی چاہیے تھی، اس کو کیوں مل گئی؟ 24 گھنٹے تو میں نے فل کر دیے، تو اب کیا چیز ہے جو اس کے پاس کوئی 25واں گھنٹہ ہے، میں اس کو دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ان کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے چاچا میرے ابا ناراض ہو گئے ہیں مجھ سے، آپ اجازت دیں گے میں 2-3 دن آپ کے پاس گزار لوں؟ کہا ہاں ہاں بیٹا ضرور آؤ ضرور آؤ۔ تو عشاء کی نماز پڑھ کے جلدی سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ چادر اوڑھ کے لیٹ کے اور ایک تھوڑا سا سوراخ یوں کر لیا کہ اب میں دیکھوں گا یہ چاچا کرتا کیا ہے۔ وہ ذرا ضعیف عمر کے تھے، چاچا جی آئے، اللہم بسمک اموت و احیا، جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ وہ حیران پریشان کہ نبی کے دور میں تو منافق تہجد نہیں چھوڑتے تھے، تو چاچے ٹنگ نہیں چھکی، ساری رات سوتے گزارتے، بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگا اچھا شاید کل رات کوئی تماشا ہوگا، کوئی بڑا عمل کرے گا۔ اگلی رات پھر جلدی سے سوئے اور یوں تھوڑا سا سوراخ کیا آنکھ میں سے، آنکھ کی جگہ، اور پھر دیکھنے اب کیا کرتے ہیں۔ چاچا جی پھر آئے، اللہ یہ سونے کی دعا، اللہ بسمک اموت و احیا، جو سوئے فجر کی اذان پہ اٹھے۔ وہ پھر اور زیادہ پریشان ہو گئے، پھر کہنے لگے چلو تیسری رات کچھ ہوگا، تیسری رات بھی اللہ بسمک اموت و احیا، 2 نفل تہجد بھی کوئی نہیں۔ وہ تو سر پکڑ کے بیٹھے، صبح ہوئی تو کہنے لگے چاچا تجھے سلام کرتا ہوں، میری سمجھ سے باہر ہے تیرا قصہ، میں نے 3 دن میری کوئی ابا سے لڑائی نہیں، کوئی میں گھر سے نہیں نکالا، 3 دن تیرے بارے میں سنتا رہا، جنتی آ رہا ہے تم آئے، اگلا دن جنتی آ رہا ہے تم آئے، اگلا دن جنتی آ رہا تم آئے، 3 دن تم آتے رہے، میں دیکھنے آیا تھا تم کیا کرتے ہو، اور میں ساری رات تہجد پڑھتا ہوں، سارا دن روزہ رکھتا ہوں، میں نے سوچا تیرا عمل مجھ سے بھی آگے ہوگا، تو ساری رات ستا رہ جانا کردہ کی ہیں۔ ان کا بھتیجی یہی ہے جو تم نے دیکھا ہے اور میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا چلو ٹھیک ہے رب دی مرضی، یعنی گویا کہہ رہے ہیں کہ بس رب دی مرضی۔ 4 قدم چلے، کہنے کا بیٹا ادھر آؤ، اب تجھے اندر کی بات بھی بتا دوں، ادھر آؤ۔ آ گیا کہ یہ دیکھ رہے ہو، یہ جو میرا دل ہے نا، یہاں کسی مسلمان کا کوئی بغض نہیں۔ تو عبداللہ بن ہاں یوں کیا، ہاں ہاذا ہوا، اچھل گئے، ہاں ہاذا ہوا، یہی ہے یہی ہے یہی ہے، اور یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے، یہ ہر کسی کے بس کا نہیں ہے۔ پھر فرمایا اور اگلی سنو، کہیں اللہ کسی کو کوئی نعمت دیتا ہے تو مجھے حسد کی بجائے خوشی ہوتی ہے کہ اللہ اور دے، کوئی میرا خرچہ کٹ کے دیتا سو، اپنے خزانے جو دیتا سو۔ تو آؤ بھائی ہم بغض ختم کریں، کینہ ختم کریں، رشتہ داروں سے توڑ ختم کریں، لڑائیاں ختم کریں، نہ قومیت کی لڑیں، نہ صوبے کی لڑیں، نہ لسانیت کی لڑیں، نہ سیاست کی لڑیں، نہ رشتوں پر لڑیں، نہ مذہب پر لڑیں، اپنے اپنے مذہب پہ رہو، سب کو سلام کرو، کیوں نفرت کی آگ بھڑکاتے ہو؟ دنیا پھری ہے، جتنا اسپین میں غمگین ہوا کہیں نہیں ہو۔ اسپین میں 800 سال کے بعد زوال آیا،
تو میں 2 دفعہ گیا ہوں، دونوں دفعہ دکھ لے کر آیا ہوں کہ جن اسباب کی وجہ سے اسپین تباہ ہوا تھا اور اسلامی سلطنت کا جنازہ نکلا تھا، وہ سارے اسباب اس سے 10 گنا زیادہ میرے ملک میں ہو رہے ہیں، اور کسی کو ہوش نہیں ہے، کسی کو ہوش نہیں۔ ایک جھاڑو دینے والے سے لے کر بڑے بڑے کاروبار کرنے والوں کو ہوش نہیں ہے۔